ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام الہدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری۔ آج ہم اللہ کی توفیق و رحمت سے 7ویں پارے کی تفسیر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس پارے کا آغاز بڑے ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ کروایا ہے، اور یہ آیت کریمہ ہمیں آداب سکھلاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سنتے ہوئے ہمارا جوش، ہمارا جذبہ، ہماری سماعتوں کا دھیان اور اس کی توجہ، ہماری قلبی لگاؤ جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور اس کا ری ایکشن جو ہمیں سن کر کے سوچنے کے بعد جو ہے اس کا کیا رد عمل ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر تو اس آیت کریمہ کے مطابق ہمارا رد عمل آتا ہے تو یقیناً ہم خوش قسمت جو ہے وہ حضرات ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ اس پارے کی پہلی آیت کریمہ جو اس انداز سے جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں اور آپ کے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو کچھ جو ہے وہ نازل کیا جاتا ہے، جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں، یہ صحابہ کی جماعت، آپ پر ایمان لانے والے حضرات اس قرآن حکیم کے پیغام کو جب سنتے ہیں جو آپ علیہ السلام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو فرمایا اس وقت جب یہ سن رہے ہوتے ہیں، وحی الہی کو آپ سنا رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، فرمایا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا آپ ذرا ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا کریں۔ حالانکہ سنا کانوں سے جاتا ہے، آپ علیہ السلام کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان سننے والے حضرات کی ذرا آنکھوں پہ جو ہے وہ دیکھا کریں۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، فرمایا کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان کو سننے کے بعد، سوچنے کے بعد، تجزیہ کرنے کے بعد انہیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بات سنائی جا رہی ہے، یہ جو اللہ رب العزت کا پیغام ہمیں بتلایا جا رہا ہے، یہی حق پر مبنی ہے، یہی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ فرمایا کہ ان کے ذہن میں طرح طرح کی سوچیں آتی ہیں، ان کو اپنا ماضی بھی دکھائی دیتا ہے، ان کو اپنے حالات دکھائی دیتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے اپنی گزری ہوئی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، کس قدر انہوں نے اللہ کی تابعداری کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے احکام جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ ہمارے ان گزرے ہوئے لمحات کا جو ہے وہ کیا بنے گا۔ دل میں تمنا جاگتی ہے کہ اللہ ہمارے ان گناہوں سے صرف نظر فرما دے۔ توبہ طائب ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گویا کہ تسلیم و رضا کی کیفیت اس کے اندر جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے، اور یہ بڑے ہی پیارے جو ہے وہ انداز ہیں۔ قرآن اسی صورت میں بندوں پر جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھلائی کی بات سیکھنی اور سکھانی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں کو بتلانی چاہیے، اور والدین کو اپنے بچوں کی اس انداز سے ہر صورت میں جو ہے وہ تربیت کرنی چاہیے کہ زندگی میں نشیب و فراغ آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، خوشیاں اور اس کے بعد جو ہے وہ غم آتے ہیں، غموں کے بعد جو ہے وہ خوشیاں آتی ہیں۔ کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے جب اس کا دل و دماغ زرخیز ہو تو وہ غلط قدم اٹھانے کی بجائے وہ جو حق بات اس نے سن رکھی ہوتی ہے، وہ جو اس کے دماغ کے خانوں میں ہوتی ہے، جو اس کے ذہن میں تازہ ہوتی ہے، پھر وہ اللہ
اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ واپس پڑھتا ہے، احکامات الہیہ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اللہ اس کے رسول کی بات اس کے دل و دماغ میں نہ ہو تو اس کے ری ایکشن، اس کا طرز عمل، اس کا رد عمل طرح طرح کا ہوتا ہے کہ کہیں پہ وہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے، کہیں سے جو ہے وہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کہیں بے راہ روی سے مزید بے راہ رویوں کی جو ہے وہ طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، دوسروں کے اوپر بھی جو ہے وہ ظلم کر لیتا ہے، اپنی جان تو لیتا ہی سو لیتا ہے، 2 4 10 افراد 20 100 اور کئی لوگوں کی جو ہے وہ جانیں لے کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، تو وہ کیوں؟ اللہ کے دین کا صحیح فہم، اللہ کے پیغامات کا صحیح فہم اسے جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ جو تنہائیوں میں اللہ کے احکامات کو سننا اور اس کا جو ہے وہ اثر لینا، ہاں جی، یہ اس قدر پرسعادت ہے بندہ مومن کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات کے اندر بھی جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سنتا ہے نا، خروا لہ سجدا، پھر اس کے لیے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ سجدہ ریز بھی اس انداز سے کہ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ قرآن حکیم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا یہ طرز عمل، کوئی بھی اللہ کا حکم سننے کے بعد تسلیم و رضا کی کیفیت اگر بندہ مومن کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوا چلا جاتا ہے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان، ان کا جو ہے وہ خشوع اور خضوع، وہ عمل کرتے ہوئے جو جذبہ ہوتا ہے، وہ جو اخلاص ہوتا ہے، وہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اللہ اس میں اضافے فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ سورہ انفال کے اندر بھی اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت جو ہے وہ کی جاتی ہے تو ان کے دل وجلت قلوبہم، ان کے جو ہے وہ دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ ان کے ایمان کے اضافوں کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے۔ اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی، 7 افراد کا ان میں جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اور ان کا جو ہے وہ تذکرہ کرنے کے بعد آخری فرد کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اور ان تذکرہ فرمانے والے حضرات جو اس میں آتے ہیں، جن اوصاف کے مالک ہیں، ان کو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں تمام تر قیامت کی ہولناکیوں سے بچاتے ہوئے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جو ہے وہ جگہ دے گا، جب کوئی بھی سایہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایک اللہ کا بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پڑھتا ہے، اللہ کے احکامات کو یاد کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے گزرے ہوئے ماہوں سال کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر حسرت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا ضبط کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذکر اللہ خالیا ففاضتہ عیناہ، روتا ہے، بلبلاتا ہے، اور جذبات اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ اللہ کا ڈر یا اللہ کے انعامات کی تڑپ اسے ستاتی ہے، اور وہ روتا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے ہاں جی اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ففاضتہ عیناہ، اس کی آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں۔ فادت کا معنی یہ ہے کہ پانی اس طریقے سے چلے کہ درمیان میں کوئی ڈسکنیکشن جو ہے وہ نہ ہو، یعنی مسلسل پانی بہنا، آنکھوں سے نکلا، اس کی گالوں سے بہتا ہوا نیچے جو ہے وہ گرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے آنسوں کا بہانے کی بھی جو ہے وہ بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، یا اللہ کے انعامات کو پانے کی جو ہے وہ طمع اور حرص اور ہاں جی اس کے شوق کی وجہ سے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آنکھ اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے، اللہ اس پہ بھی
جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے، فرمایا اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر اگر کوئی آنسو نکلتا ہے اللہ اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ فضائل اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان فرمائے کہ ففاضت عینا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یذلہ اللہ فی ذلہ یوما لا ذل الا ذلہ، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قیامت والے دن یہ شرف نصیب فرمائے، اور دنیا کی ساعتوں میں ایک نہیں بار بار تنہائیوں کے عالم میں اللہ کا خوف اپنے دلوں پہ طاری کرتے ہوئے رب کے انعامات کی طلب اور اس کا شوق دلوں میں بیدار کرتے ہوئے ہمیں رب کے سامنے آنسو بہانے چاہیے۔ شاید اللہ رب العزت ہمیں بھی اس شرف سے نواز دے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حلال باتوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے، حلال کمائی اور چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان چیزوں کو تم حرام قرار نہ دو کہ یہ چیز، جیسے مثال کے طور پر مرغی حلال ہے، مچھلی حلال ہے، اللہ رب العزت نے بکرے کا گوشت حلال کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، ان کو حلال نہیں مانتا، میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں، اگر وہ ایک عقائد کے لحاظ سے اپنا عقیدہ بنا لے کہ یہ واقعی نہیں یہ حرام حلال نہیں ہو سکتا، یا اس کو اپنے لیے عملی طور پر حرام کر دیتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے یہ حلال نہیں ہے، تو فرمایا کہ ساری صورتیں اللہ رب العزت نے ان کو حلال قرار دیا، تم کون ہوتے ہو ان کو حرام قرار دینے والے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت خود بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی خود چیزوں کو جو ہے وہ حلال قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں بھی الفاظ ہیں کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال وعدے حرام وعدے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں جن کے حلال اور حرام ہونے کا پتہ نہیں چل پاتا تو ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن حکیم جو ہے وہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو جو ہے وہ حرام قرار نہیں دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ اللہ یہ بھی پابند کرتا ہے کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو کچھ حلال تمہارے لیے پیدا کیا ہے اسی کو فقط کھاؤ، حرام کے جو ہے وہ قریب نہ جاؤ۔ اگر ہم حرام کے قریب جائیں گے تو ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارا ایمان وہ شک و شبہ میں آ جائے گا، یہاں تک کہ ان اعمال کی قبولیت بھی معلق ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو دہلا دینے والی ہے، دل دہلا دینے والی، بڑی ہی توجہ دلانے والی، بڑی ہی اثر کرنے والی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ تک جاتا ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے روتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے کپڑے جو ہے وہ مٹی سے آلود ہیں، سفر کے آثار واضح اور نمایاں ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے روتا ہے اور اللہ سے اپنے بخشش جو ہے وہ طلب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا جو ہے وہ لباس حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، جو اس کی غذا ہے یا اس نے آنے والے وقت میں کھانی ہے وہ اس کی حرام کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ معلوم ہوا کہ حرام
حرام کی کمائی اگر ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے تو ہماری اتنی بڑی بڑی عبادتیں، حج جیسی عبادت بھی جس کے کرنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے پاکیزہ جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں جنم لیتا ہے، لیکن اگر حرام کی کمائی ہے تو اس کے بڑے بڑے اعمال بھی جو ہے وہ معلق ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمیز رکھنے کے لیے ایک کلیہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہی حدیث کہ حلال وعدے، حرام وعدے، اللہ اکبر کبیرہ، درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں۔ آپ علیہ السلام نے یہی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے فرمایا سارا جسم درست رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بگڑ جاتا ہے سارے کے سارے اعضاء جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ جو ہے وہ دل ہے۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اشارہ کیا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، سینے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا کہ وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ ٹکڑا فرمایا انسان کی ذہن اپنا جسم میں ہے اور وہ دل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ تمیز سکھلا دی کہ اگر ہمارا ایمان، ہماری کمٹمنٹ، ہمارا عہد و پیمان، ہمارا جو ہے وہ رویہ یہ ہوگا کہ ہم نے یہ غلط کام نہیں کرنا، فرمایا سارے اعضاء اس کے پابند ہو جاتے ہیں، اس کے اس کمٹمنٹ کی، اس کے اس ایمان کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ اور اگر انسان کی نیت میں کھوٹ آ جائے، اس کی نیتوں میں رد و بدل ہو جائے، ظاہر کچھ باطن میں کچھ، تو پھر کیا ہوا، اس کے سارے اعضاء جو ہے اسی غلط کمٹمنٹ کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ حلال اور حرام کی تمیز رکھنا ہمیں بہت جو ہے وہ ضروری ہے، بالخصوص اگر ہم اللہ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، اپنے اعمال کی قبولیت چاہتے ہیں، تو ہمیں رزق حلال جو ہے وہ کھانا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قسم اور اس کا کفارہ جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جلد بازی میں جو ہے بعض اوقات قسمیں کھا لیتا ہے، یا قسم یقیناً کھاتا ہے لیکن اس کو وقت گزاری کے لیے قسم کھاتا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اگر غلط فہمی سے جو ہے وہ قسم کھا لی جائے، وہ قسم کو اگر توڑنا بھی جاتا ہے تو اس کا ایک کفارہ ہے۔ اگر وہ عہد کی صورت میں پہنچ چکی ہے تو اس کا پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے، قسم پورا کرنا اس کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں لگ رہا، تو فرمایا پھر وہ اس قسم کا کفارہ دے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے، اوسط درجے کے یعنی درمیانہ درجے کا جو ہے وہ کھانا ہو، ان افراد کو کھلائے۔ کھانا کھلانے میں مشکل ہے تو فرمایا 10 افراد کو کپڑے پہنا دے۔ اب یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سوٹ جو ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے اور ایک بندے کا کھانا جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے۔ دونوں کی قیمتوں کا تعین کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ کھانے کا بھی اور سوٹ کا بھی جو ہے وہ اندازہ لگانا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ ایک گردن کو آزاد کرے، جو کہ آج کے دور میں جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد وہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 دنوں کے جو ہے وہ روزے رکھے جائیں۔ تو یہ بعض اوقات ہم جو کہہ دیتے ہیں نا کہ قسمیں ایسی گل نہیں، یا اس طرح کے جو ہے وہ اللہ کی قسم ایسی بات ہے۔ بعض تاجر حضرات جو ہے وہ اپنی چیز کو بیچتے ہوئے کہتے ہیں جی اللہ کی قسمیں، اللہ کی قسم یہ تو خرید ہی نہیں ہے، ایسے خواہ مخواہ کی جو ہے وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان حضرات کو چاہیے کہ ایسی لغو جو ہے وہ قسمیں اپنے منہ سے جو ہے وہ نہ نکالیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ فرمایا یہ لغو قسموں پہ ٹھیک ہے محاسبہ نہیں ہونے والا، لیکن کفارہ اور یہ صورتیں، یہ ساری آیات کا آپ صحیح طرح سے مطالعہ کریں، یہ جو قسمیں کھانے والے حضرات، اور سمجھیں کہ اللہ رب العزت کا قرآن حکیم جو ہے وہ ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے اگلی آیات کے اندر شراب اور جوے کا۔ اس کا تذکرہ ہم پہلے پارے میں بھی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شراب کے حکم کو تدریجاً جو ہے وہ حرام کیا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ شراب تمہارے
تمہارے لیے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ فائدہ ہے، مگر اس میں گناہ بھی جو ہے وہ بڑا ہے، وَإِسْمُهُمَا اکبر، اور جو اس کا گناہ ہے وہ زیادہ ہے۔ اور وہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ بچ جانا جو ہے وہ بہتر ہے۔ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، 4 افعال کا تذکرہ فرمایا، شراب کا، جوے کا، پانسے بازی کا، بت پرستی کا۔ اب پانسے بازی کیا ہوتی ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ کچھ حضرات سفر پر نکلنے سے پہلے جو ہے وہ اپنا فعال نکالا کرتے تھے، جس طرح کہ ہمارے قریبی مذہب کے جو ہے وہ لوگ ہیں وہ کنڈلی نکالتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ فعال نکالتے ہیں، قرعہ نکالتے ہیں۔ کسی کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوتا تھا افعل لا تفعل، وہ ان کو گھما کر کے ایک پیس نکالا، اس کے اوپر اگر لکھا ہوا ہے کہ افعل، کہ تو کر لے، تو وہ کر لیا کرتا تھا وہ کام۔ اگر لکھا ہوتا کہ لا تفعل، نہ کر، تو وہ نہ کرتا، یا وہ اپنے انداز سے جو ہے اس پہ تحریریں لکھتے یا تصور کر لیا کرتے تھے کہ امرانی ربی، ہاں جی، نہانی ربی، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ کر لیجئے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ کیجئے۔ وہ اس طرح کے جو ہے وہ کاموں سے اپنے کام کا جو ہے وہ آغاز کیا کرتے تھے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ پانسی بازی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چاروں چیزوں کو جو ہے وہ ہمارے لیے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ انصاب کا معنی ہے بت پرستی، یا کسی خاص جگہ پہ جا کر اس ذہن سے جانا کہ میری عبادت، میرا صدقہ، میری عادت، میری مشق یا میرا نیک کام جو ہے وہ قبول ہوگا، تو اس نظریے سے ان جگہوں پہ جا کر کے وہ نیک کام کرنا، قربانی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ چیزیں جو ہے اس میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ چاروں چیزوں کے تذکرہ کرنے کے بعد رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی کے کام ہیں، شیطان کے پھیلائے ہوئے ہیں، شیطان کے جو ہے وہ نافذ کیے ہوئے افعال ہیں، لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لیجئے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اللہ نے حکم دیا، تنبیہ فرما دی، تلقین دے دی کہ تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کا نقصان بھی جو ہے وہ ذکر کر دیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، فرمایا کہ شیطان تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے سے، بت پرستی اور اس طرح کے فعال بازی کے ذریعے سے وہ تمہیں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی میں، ایک دوسرے کے ساتھ بغضاء میں۔ بغضاء کیا ہوتا ہے کہ ایسی نفرت پیدا ہو جائے کہ ان افراد کے درمیان اگر صلح بھی ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان وہ نفرت کی چنگاریاں بیدار رہتی ہیں، اور کسی لمحے پہ وہ دوبارہ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی نفرت میں وہ تمہیں مبتلا کرنا چاہتا ہے، وہ رہتے وقت تک کی دشمنی میں جو ہے وہ تمہیں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اس کا اگلا نقصان بتلایا کہ اس کے ذریعے سے وہ تمہیں اللہ کی تابعداری سے دور کرنا چاہتا ہے، اللہ کی یاد سے دور کرنا چاہتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز جیسے ہاں جی عبادت سے بھی تمہیں دور کرنا چاہتا ہے۔ 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، 2 کی اسپیسیفیکیشن کرتے ہوئے فرمایا کہ ان 2 کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے گا، یعنی شراب اور جوئے کے ذریعے سے ان 2 چیزوں کی وجہ سے تمہیں بغضاء میں مبتلا، یعنی رہتی دیر پا رہتی نفرت میں تمہیں مبتلا کر دے گا۔ اللہ کے ذکر، اس کی تابعداری، فرما برداری سے جو ہے وہ تمہیں روک دے گا، اور اسی طرح نماز جیسی عبادت سے جو ہے وہ تمہیں دور کر دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ عام طور پر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مدعا اور مقصود نہیں ہوتا، ہم بے تکے جو ہے وہ سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی پوچھے کہ آدم علیہ السلام کی امی کا نام کیا تھا، ان کی جو پہلی بیٹی ہوئی تھی اس کا نام کیا تھا، ہاں جی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ہاں جی ان کا نام کیا تھا۔
تو ان ناموں کا ٹھیک ہے معلومات کے لیے تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ فائدہ نہیں۔ بے تک کے سوالات، وَإِذَا قِيلَ وَقَالَ جیسے سوال جو ہے وہ کرتا ہے، کثرت السوال کرتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السَّوَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، فرمایا مال کو بے تکا ضائع کرنا، بے جا سوالات کرنا، اور فرمایا کہ بالخصوص جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے ایسے سوال کیے جائیں اور اس کے مطابق تمہیں حکم دے دیا جائے تو تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز کے رمضان المبارک میں نماز تراویح کا 3 دن اہتمام فرمایا، چوتھے دن آپ علیہ السلام تراویح کے لیے نہیں آئے، وجہ پوچھنے میں بتلایا گیا کہ مجھے خدشہ تھا کہ تمہارے اوپر اس کو فرض نہ کر دیا جائے، اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ دوام نہیں دیا۔ اسی طرح اگر کسی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں جو ہے وہ روک دیا کہ ایسے سوالات کیوں کرتے ہو کہ اگر تمہیں کہہ دیا جائے وہ تمہارے لیے ان کو ادا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ اس طرح جو ہے جن چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں ہمارے دین کے ساتھ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور بالخصوص آخرت میں ہمارے لیے اجر و ثواب کو اس میں جو ہے وہ فائدہ نہیں، تو ایسے سوالات جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کی جو ہے وہ تنبیہ فرمائی ہے کہ وَقَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السَّوَالِ، فرمایا کہ یہ کثرت سے سوالات کرنے یہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح بالخصوص سورۃ المائدہ کا جو تذکرہ آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کھانے کا تذکرہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ مائدہ رکھا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، فرمایا کہ ایسا دسترخوان ہمارے لیے بھیج، اس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوں، وہ ہم کھائیں، ہمارے لیے وہ عید کے لمحات جو ہے وہ بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ویسا انتظام فرما دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، انی منزلھا علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، فرمایا کہ کھانا اترنے کے بعد پھر جس نے انکار کیا نا کہ میں نہیں کھاتا، یا اس کا جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے انکار کرنے والا ہے، تو فرمایا پھر انہیں میں سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ کہ گویا کہ جن چیزوں کا تقاضا کر کے ہم اپنے لیے جو ہے وہ احکام لیتے ہیں، اپنے لیے سہولیات دیتے ہیں، اس پر شکر گزاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر شکر ادا کرنے والے، اور شکر گزاری کی بہترین صورت ہے کہ اس پر اطاعت و فرما برداری جو ہے وہ ہم کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آگے اگر جائیں تو اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ کامیابی جو ہے وہ کیسے ملتی ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ آیت کریمہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ تہجد کی نماز میں پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے ہی چلے گئے اور ساتھ ہی جو ہے وہ روتے چلے گئے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا تو انہیں بخشے گا نہیں تو ان بیچاروں کا کیا بنے گا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے آپ علیہ السلام جو ہے وہ پڑھتے گئے، تو گویا کہ اللہ رب العزت کے فرما بردار جو بندے ہیں نا، وہ اللہ رب العزت کے لیے بڑی نعمتوں والے ہیں۔ کہ وہ لوگ جو اپنے لیے عذاب کو خود ہی اپنے لیے مسلط کر لیتے ہیں وہ الگ ہے، اگر وہ اپنے لیے معافی طلب نہیں کرنے والے تو وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بننے والے۔ اللہ ان کو چاہے تو عذاب میں مبتلا کرے، چاہے تو اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے، لیکن اللہ نے یہاں پہ نیک افراد کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے کہ یوم قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، کو قیامت کا دن جو قائم ہونے والا ہے، اللہ رب العزت نے اس لیے اس دن کو بنایا ہے تاکہ اللہ اپنے سچے بندوں کو، صادقین کو، صالحین کو، نیک اور متقی لوگوں کو، اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں صادقین سے مراد متقین افراد ہیں، اللہ سے ڈرنے والے حضرات ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ بدلے عطا فرمائیں گے، ان کے
تقوی کی وجہ سے، ان کے سچ کی وجہ سے کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، خوبصورت اس میں چشمے پانیوں کے گزرنے کے نظارے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان کا جو ہے وہ مقام ہوگا، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ اور آیت کے آخری حصے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ذالک الفوز العظیم، فرمایا کہ یہ بہت ہی عظیم ترین جو ہے وہ کامیابی ہے جو انسان اس کو حاصل کر لے گا۔ گویا کہ اللہ کا ڈر اور خوف دلوں میں پیدا ہونا یہ سب سے لازمی امر ہے، اور اس کے بعد جو بھی ہم عمل کریں گے اس کی جزا اللہ بہترین انداز میں ہمیں دیتے 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 یہاں تک کہ کامیابی کے دروازے سے ہمیں گزارنے والے ہیں۔ آخری بات جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہدایت والوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اور اس میں جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امن قائم ہو جائے، ہمیں ہدایت مل جائے، معاشرے جو ہے وہ پرامن ہو جائیں۔ ہاں، یہاں اس پارے کے آخری حصے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ احق بالامن ان کنتم تعلمون فای الفریقین، ان کی جو ہے وہ بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ امن کے حقدار کون ہے، امن جو ہے وہ کنہیں ملنے والا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، فرمایا جو ایمان لے کر کے آئے اور پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے التباس نہیں کیا، اپنے ایمان کو گڑمڑ نہیں کیا، اپنے ایمان کو مکس اپ نہیں بنایا کہ کچھ باتیں ایمان والی، کچھ غیر ایمان والی، کچھ اللہ کی، کچھ غیر اللہ کی، اپنے ایمان کو جو ہے وہ خلط ملط نہیں کرتے رہے، بلکہ خالصتاً اللہ کے دین کو اپناتے ہوئے اپنے ایمان کا تحفظ کیا، اپنے ایمان کو بچاتے رہے، اور اسی صحیح ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے، تو فرمایا وہی لوگ در حقیقت مامون ہیں، وہی معاشروں کے لیے خیر کا سبب بننے والے ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارے کی تفسیر کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔